آج کربلا کا میدان میں 10 دن پانی، 10 دن بھوکا، 10 دنوں کی ظلم کی داستان تو یاد رہ گئی، 40 دنوں کے ظلم کی داستان تم بھلا بیٹھے۔ یہ جو کنواں مجھے سامنے دکھ رہا ہے، روما کا کنواں، ایک وقت مسلمان میٹھے پانی کے لیے ترس رہے تھے، کیا میں نے یہ کنواں خرید کر نہیں دیا؟ تم نے روزہ رکھا ہے، آؤ محمد الرسول اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، روزہ تو تم نے دنیا میں رکھا ہے، آج کا افطار ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس پہلے سننا والجماع کے نوجوانوں کو یہ باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ کون سی بات؟ آج کربلا کا میدان میں 10 دن پانی، 10 دن بھوکا، 10 دن ایسا کیا گیا، 10 دنوں تک ظلم کیا گیا۔ تمہیں 10 دنوں کی ظلم کی داستان تو یاد رہ گئی، 40 دنوں کے ظلم کی داستان تم بھلا بیٹھے۔ تمہیں 40 دنوں کا ظلم نہیں نظر آیا؟ وہ عثمان جو وقت کا خلیفہ ہے، گھیراؤ کیا گیا ہے، گھر کے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، وہ عثمان بن عفان آخری خطبہ دیتے ہیں، اپنی گھر کی چھت پر چڑھے ہیں، گھر کی چھت پر چڑھے ہیں، چڑھ کر اپنے ظالم دوستوں سے کہتے ہیں، ظالموں بتاؤ کیا یہ جو کنواں مجھے سامنے دکھ رہا ہے، روما کا کنواں، ایک وقت مسلمان میٹھے پانی کے لیے ترس رہے تھے، کیا میں نے یہ کنواں خرید کر نہیں دیا؟ کہا تم نے دیا، تو پھر کیا میں جس کنویں کو خرید کر وقف کروں اس سے 2 گھٹ پانی تم مجھے نہیں پلا سکتے؟ اللہ اکبر۔ عثمان نے کہا کیا مسجد نبوی جب چھوٹی پڑ رہی تھی میں نے زمین خرید کر اللہ کے نبی کو وقف نہیں کی؟ کیا اس مسجد میں مجھے جا کر نماز پڑھنے کی آج اجازت نہیں؟ کہا نہیں دے سکتے۔ ظالموں نے خود کیا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت علی کی حضرت عثمان کی دشمنی تھی، دونوں کے اندر دشمنی تھی۔ اعوذ باللہ، آواز سنو، دنیا کی کوئی تاریخ کی کتاب یہ بات سے انکار نہیں کر سکتی۔ جاؤ، تم اہل حدیثوں کی کتابوں کو نہیں مانتے، نہ مانو اپنی کتابوں کو، جاؤ مسلمانوں کی تاریخ کی کتابیں نکالو، جاؤ نکالو عیسائیوں کی تاریخ کی کتابیں نکالو، جاؤ رافضیوں کی تاریخ کی کتابیں نکالو، یہ جملے تمہیں ملیں گے۔ کیا محظور کیا گیا عثمان بن عفان کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسن حسین تمہارے خالو پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جاؤ ان کی پہرے داری کرو۔ کون حضرت حسین؟ کون حضرت حسین؟ کون حضرت حسن؟ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کیا عثمان کا مقام؟ عثمان کی گھر کی پہرے داری جنتی نوجوانوں کے سردار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہیں حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت عبداللہ، حضرت طلحہ اور کون؟ حضرت زبیر بن عوام پہرے داری پر۔ حضرت عثمان نے دیکھا، بیٹے عثمان حسین یہاں کیوں آ گئے؟ یہاں مسئلہ بڑا خطرناک ہے، تم جنت کے پھول ہو، تم نبی کے نواسے ہو، تم نبی کے لخت جگر ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے جسم پر ایک خروش بھی آئے۔ میں تمہیں تمہارے نانا کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں نانا کے رب کا واسطہ دیتا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ عثمان کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کے جسم پر ذری خروش بھی آئے، جاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ حضرت حسن حسین نے جب اللہ کا واسطہ سنا چلے گئے، جیسے ہی گئے دشمن گھر میں داخل ہوئے۔ 40 دن، یہ 40واں دن ہے، 40 دن سے روزے رکھ رہے، لگاتار روزے کی حالت میں، کھانا پینا کچھ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی نائلہ کہتی ہے عثمان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں نبی کے نواسوں کو بھیج دیا، بھتیجوں کو بھیج دیا، ہاں نبی کے صحابہ کو بھیج دیا، دشمن اندر آ رہا ہے۔ کہا نائلہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، نائلہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نائلہ نے کہا ذرا دیکھو وہ دیوار ہے، وہ دیوار سے دشمن پھلانگ رہا ہے، اس کا ہاتھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ کہا نائلہ دشمن کو آنے دو، دشمن کو مارنے دو، لیکن اللہ کے لیے میری نظروں کو قرآن سے ہٹنے نہ دو۔ اللہ اکبر۔ نائلہ میں چاہتا ہوں جب میری روح نکلے، جب میں شہید ہوں، جب میں مروں تو میری نظریں قرآن پہ ہو۔ جب رب تعالیٰ روز محشر مجھ سے پوچھے عثمان کیا کر کے آیا ہے، تو رب تعالیٰ کو کم از کم یہ کہہ سکوں اللہ تیرے کلام کو پڑھتے پڑھتے موت کے گھاٹ اتر کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نائلہ، حضرت نائلہ سے کہتے ہیں نائلہ آج ایک پائجامہ لا کر دینا،
عرب لوگ کیا پہنتے ہیں؟ تیبن، لنگی پہنتے، پائجامہ نہیں پہنتے. کہا نائلہ آج مجھے ایک پائجامہ لا کر دو. کہا سرداج کیوں؟ پائجامہ کیوں؟ حیادار تھے نا، حیا کرنے والے تھے نا. کہا نائلہ آج دشمن مجھے قتل کرنے والا ہے، پائجامہ پہنا رہوں گا تو مرنے کے بعد بھی میرا ننگا جسم کسی کو نظر نہ آئے. یہ غیرت ہے میری. اللہ اکبر. اور آج یہ عثمان بن عفان کے چاہنے والے نوجوان پھٹے کپڑے، پھٹے جینز پہن کے پھر رہے، اندر کا جسم نظر پتا نہیں. یہ نوجوان ٹائٹ اور چست لباس پہن کر پھرتے ہیں، عثمان بن عفان کے چاہنے والے نوجوان. اور ذرا یہ بات بھی سمجھو، کورونا کی خیر آئی، ہر ایک گھر سے ایک فرد کی موت ہوئی، ہر ایک گھر سے ہوئی تقریباً، الا ماشاءاللہ. کئی لوگ جو جب تھے اب نہیں ہمارے ساتھ، آنن فانن ایک ہفتے کی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا وقت تھا چلے گئے. لیکن کیا ہم کچھ سیکھ سکیں کہ وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں؟ آج سال 2 سال ہو گئے، شادی خانوں کی حالت دیکھو، ذرا دیکھو کیسے مرفے، کیسے باجے، کیسا ڈانس، کیسی موسیقی، کیسا ناچ گانا. انسان موت کو بھلا بیٹھا ہے. نوجوانوں سنو، ان کی موت ایک ہفتے میں آئی کوئی بیماری کی وجہ سے، لیکن اگر وہ موت کا فرشتہ تم ناچتے ناچتے رہو گے، اللہ کے حکم پر وہ موت کا فرشتہ آئے گا. ان کو 8 دن لگے، تمہیں 8 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے مرنے کے لیے. یاد رکھنا. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے پاس جا کر؟ عثمان کہتے ہیں نائلہ پائجامہ پہنا دو. پہنا دیا گیا. کہا سردار آج روزہ ہے نا، لیکن گھر میں تو پانی بھی نہیں ہے آج تو روزہ کرنے کے لیے، نمک بھی نہیں ہے. کہا نائلہ نبی خواب میں آئے تھے. کہا عثمان کیا حال ہے؟ کہا رسول اللہ 40 دن سے روزے رکھ رہا ہوں، افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان صبر کا دامن تھامے رکھنا، صبر کے ساتھ رکھنا. عثمان تم نے روزہ رکھا ہے، آؤ محمد الرسول اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں. روزہ تو تم نے دنیا میں رکھا ہے، آج کا افطار ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. عثمان، اللہ اکبر. یہ عثمان بن عفان ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.